الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی برکات اور انعامات کے بارے میں بعض باتیں ذکر کی تھی، جس میں رمضان المبارک میں سب سے بڑا اللہ کا انعام وہ اس امت پر نزول قرآن کی صورت میں ہوا کہ اس مہینہ میں اقوام عالم سب جہان کے لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کیا گیا قرآن مقدس کو نازل کر کے. قیامت تک اب خوش بخت خوش قسمت وہ ہے جس کا عقیدہ اور عمل قرآن مقدس کے مطابق اور قرآنی ترازو پر تلا ہوا، قرآنی کسوٹی پر کسا ہوا عقیدہ بھی اور عمل بھی، وہ انسان ہے سعید اور خوش بخت. اور جس انسان نے اپنے عقیدے کا ترازو اور کسوٹی قرآن مقدس کو نہیں بنایا، کسی اور چیز کو ایمان کی کسوٹی بناتا رہا اور قرآن کریم کو اپنے ایمان کا ترازو نہیں بنایا، قرآن کے مقابل کوئی اور ترازو بناتا رہا، وہ انسان بدبخت ہوگا، شقی ہوگا،
اور محروم ہوگا۔ تو قرآن کریم یہ اس رمضان میں آیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج امت کی اکثریت قرآن کو بھی چھوڑ چکی ہے اور رمضان کو بھی چھوڑ چکی ہے۔ اکثر لوگ وہ روزہ نہیں رکھتے، بہانے بناتے ہیں، پورا سال صحیح رہیں گے، جب روزہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو شیطان ان کو وسوسہ ڈالے گا، تو بیمار ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ تو رمضان جو اللہ کی رحمت اور بخشش کے قریب کرنے والا تھا، اس سے بھی آج امت دور جا رہی ہے، اور قرآن جو اس رمضان میں سب اقوام عالم، سب دنیا کے لیے عدل و انصاف کا ترازو بن کے آیا اور نظام حیات اور ضابطۂ حیات بن کے آیا، اس کو بھی آج امت نے یہی سمجھا کہ ختم پڑھ لیں، غلافوں میں، شادیوں اور جہیزوں میں قرآن تقسیم کر دیں، عدالت میں سر پہ قرآن اٹھا لیں، یا زیادہ سے زیادہ تبرک کے لیے قرآن پاک کہ کچھ الفاظ کلمات کی تلاوت کر جائیں، یہ قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ حالانکہ یہودی تورات کو پڑھ رہے تھے اور تورات کے ختم بھی کرتے، تلاوت بھی کرتے، قرات بھی کرتے، اور اپنے مریضوں کے پاس بھی پڑھتے، مردگان قریب المرگ لوگوں کے پاس بھی تورات پڑھتے، تعویذ بھی تورات کے لکھتے، اور سونے کے پانی اور سونے کے ورق چڑھاتے۔ اس کے باوجود اللہ نے ان پہ فتویٰ دیا کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم واتبعوا تتلو الشیاطین، باوجود اس کے کہ وہ تورات کی قرات کرتے، تلاوت کرتے، تورات کو سونے کے پانیوں سے لکھتے، تورات کا ادب و احترام کرتے، اس کے باوجود فتویٰ لگا کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، شیطانی نظام کے پیچھے لگ گئے، شیطانی کتابوں کے پیچھے لگ گئے، شیطانی وظائف کے پیچھے لگ گئے۔ تو مقصد کیا تھا کہ تورات کا مسئلہ کا جب نمبر آتا تو تورات کو عقیدہ تورات کے مطابق نہیں، عمل کتاب اللہ کے مطابق نہیں، تو یہی نبض ہے۔ تین چیزیں، عقیدہ نہیں اپنایا کتاب اللہ کے مطابق اور عمل نہیں کیا، اور کتاب اللہ کو قائم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ لو انہم اقاموا التورات، اگر یہ یہودی تورات کو قائم کرتے تو برکات تب ملتی، تو انہوں نے اقامت تورات بھی نہیں کی، بیان تک چھوڑ دیا۔ مسئلہ حق تورات میں تھا، اس کا بیان کرنا ختم۔ آج اکثریت امت کی بالکل اسی طرز پہ ہے
جیسے یہودی تورات کے ساتھ کرتے تھے، آج اکثریت کلمہ گویان کی قرآن پاک کے ساتھ اتنا تعلق رکھ رہی ہے۔ چومنا، بوسہ، ظاہری ادب، تعویذ، دکانیں اور ختم، تبرک، دکانوں کارخانوں کا افتتاح، اسمبلیوں میں صرف قرآن پاک کی تلاوت۔ بھائی ان سے پوچھو بھائی تمہیں کس نے حق دیا قرآن کی تلاوت کرنے کا؟ تم نے تو قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو سائڈ پہ کر دیا اور کالے نظام کو تم نے تسلیم کیا۔ تلاوت قرآن کی ہوگی، نظام انگریز کا ہوگا۔ اسی جگہ پہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے نظام قانون طاغوت کا تلاوت قرآن کی، تو بالکل وہ یہودی جو کہ تھے کتاب اللہ وراء ظہورہم، مکمل طور پہ وہی نظم اب آ گیا۔ اس لیے رمضان یہ تجدید عہد کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کو سوچنا ہوگا کہ اگر وہ کامیابی چاہتا ہے اسے قرآن مقدس کے قریب آنا ہوگا۔ قرآن مقدس کے بغیر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کامیابی والی کتاب، ایمان والی کتاب قرآن مقدس کو بھیجا، حتیٰ کہ ایسے ایمان والی کتاب کہ پیغمبر کے ایمان کو بھی مضبوط کیا قرآن کے ذریعے۔ ورنہ فرمایا ما تدری مل کتاب ولل ایمان، ما تدری، میرا پیغمبر آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور دعوت الایمان کیا ہوتی ہے۔ ایمان کی تفاصیل، نفس ایمان تو تھا ہر پیغمبر، فطرتی مباحث ہے۔ اللہ اپنے انبیاء کی فطرت ہی ایسی پاکیزہ جوہر رکھتا ہے کہ اس کے قریب کفر شرک نہیں آ سکتا۔ ہر پیغمبر فطرتی مباحث، ولادت سے ایماندار و مباحث ہوتا ہے، لیکن فرمایا میرا پیغمبر ایمان تو تھا، فطرتی توحید تو تھی، لیکن جس رنگ میں قرآن نے ایمان کو پیش کیا، قرآن سے پہلے آپ کو بھی ان رنگوں کا پتہ نہیں تھا۔ ما تدری مل کتاب ولل ایمان، تو وہ رنگ، وہ تفاصیل، وہ قرآن کے ذریعے پیغمبر کو بھی پتہ چلی۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ یہ تجدید عہد کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں ہر اہل ایمان کے لیے ایک یہ رحمت کا مہینہ کہ ایک تو سچے دل سے توبہ کرنی اور توبہ کر کے اللہ سے تجدید عہد کہ اللہ ہم پوری زندگی تیرے قرآن کے ساتھ رہیں گے، عقیدہ قرآن سے حاصل کریں گے، عمل قرآن مقدس سے حاصل کریں گے، اور اپنے نظم کو قرآن کے مطابق بنائیں گے، اپنا قانون قرآن کا مانیں گے، سیاست قرآن کے مطابق کریں گے، حکومت قرآن کے مطابق کریں گے، اپنی عدالتوں میں اور اسمبلیوں میں کالے قانونوں کو ختم کر کے، ظلم و جبر کے قوانین کو ختم کر کے، صلیبی صہیونی یہودی قوانین کو ختم کر کے اللہ کے قرآن، پیغمبر کی سنت کے نورانی نظام کا اجرا کریں گے۔ خالص عدل و انصاف کا قانون اسمبلی میں بھی یہی ہوگا،
عدالتوں میں بھی یہی ہوگا، ملک میں بھی یہی ہوگا، پورے عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں قرآن مقدس کی حاکمیت، اللہ رب العزت کی حاکمیت اور اللہ کی توحید حاکمیت، اس کا پرچم لہرایا جائے گا، اور اسی کے لیے ہم محنت کریں گے۔ یہ رمضان اس عہد کرنے کا یہ وہ وقت ہے، اس تجدید عہد کا، کہ ہم اپنا تن من دھن اللہ کی کتاب کے لیے قربان کریں گے، اس کتاب اللہ کے نظام کے لیے، کتاب اللہ کے قانون کے لیے، کتاب اللہ کے انصاف اور عدل کے لیے ہمیں جان کی قربانی دینی پڑی، ہم جان کی قربانی دیں گے۔ مال کی قربانی کی ضرورت ہوئی، ہم مال کی قربانی دیں گے۔ بچے قربان کرنے پڑے، ہم بچے قربان کر دیں گے۔ اس عہد کی ضرورت اور اس عزم کی ضرورت ہے، ورنہ آج امت پہ جو مصائب اور امت کے جو حالات ہیں، اس توبہ کے بغیر ان حالات اور ان مصائب سے امت کسی صورت میں نہیں نکل سکتی۔ پورا عالم اسلام، صرف ایک ملک کی بات نہیں، پورا عالم اسلام صلیبی طاغوت، دجالی صہیونی نظام اس کے نیچے دب چکا ہے، اور پورا عالم اسلام کو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ کتاب و سنت کو اپنا امام بنا کر ہر طاغوت کو شکست دی جائے، ہر یہودیت دجالیت کے پردہ کو چاک کیا جائے۔ تو ہر مسلمان کو یہ عزم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مقدس یہ ایک ایسا انقلابی صحیفہ ہے، یہ ایسا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والا انقلابی وہ تحفہ ہے رمضان کا کہ جنات نے قرآن پاک سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، تو جنوں میں انقلاب آیا۔ یہ بات جاری تھی، وہ انقلاب کیا ہے؟ جنات کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ آ گیا قرآن سے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ایک مسئلہ ہمیں سمجھ آیا کہ یہ قرآن مقدس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ قرآن مسئلہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کا، یہ جن بھی سمجھ گئے بھئی قرآن کا یہ مسئلہ ہے، اور آج ریونڈی کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ جنات بھی سمجھ گئے۔ یہ اس کو سمجھ نہیں، اس نے اپنی کتابڑی الگ رکھی ہوئی ہے، کہتا ہے یہ سارے عالم کی ہدایت میری کتابڑی میں ہے، اور سارے عالم کی ہدایت اس کتاب میں ہے، یہ ہے ہدی للناس۔ اگر اپنی کتابڑی اٹھانی ہے تو روزہ رکھنے کی تکلیف نہ کر، ایسے ڈنگر کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، یہ اپنے ساتھ ظلم نہ کر۔ جب تک ایمان نہیں، قرآن والا عقیدہ نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ چاہے تہجد پڑھ، چاہے روزے رکھ، چاہے کوئی اور اس سے بڑا عمل کر۔ ابو جہل بھی روزے رکھتا تھا، عاشورہ کا روزہ تو ان میں بڑا مشہور تھا۔ مشرکین عرب روزہ رکھتے تھے، لیکن سب روزوں سمیت جہنم میں جائیں گے۔ تو قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ جنات نے عجیب سمجھا، اور مزے کی بات ہے لوگ کہتے ہیں قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ نے ان کا بھی منہ کالا کر دیا، روح سیاہوں کا، کہ قرآن اتنی مشکل ہے تو جن کیسے سمجھ گئے؟ جنہوں نے قرآن کو بھی سمجھا
اور قرآن کے دائی کو بھی سمجھا اور قرآن کے مقصد کو سمجھا کہ یہ پورا قرآن کیا کہہ رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، وَلَن نُشْرِكَ ہرگز نہیں شریک کریں گے ہم بِرَبِّنَا اپنے رب کے ساتھ أَحَدًا کسی ایک کو بھی وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. اور بات یہ ہے کہ قرآن سن کے ہمیں سمجھ آئی تعالی جد ربنا بہت بلند ہے شان ہمارے رب کی، اتنی بلند متخذ صاحبۃ ولا ولدا کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اتنی بلند شان، نہ اس کی بیوی اور نہ ولدا، نہ کوئی نائب. اس کو سیٹ کرو یار، کیا ہے؟ نہ بیوی، نہ اس کا کوئی نائب، نہ بیٹا. یہ ہے تعالی جد ربنا. آگے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. یہ جملہ سمجھنا ہے. انہوں نے پہلے کہا سمعنا قرآنًا عجبا، ہم نے قرآن آج جو کتاب سنی، یار ایسا مسئلہ تو آج تک نہیں سنا. یہ بڑا کوئی نیا مسئلہ ہے. عجب، بڑے بڑے مولوی سنے، بڑے بڑے حضرات سنے، لیکن یہ مسئلہ نہیں آیا. عجباً. اب آگے دیکھنا، وجہ بیان کرتے ہیں کہ یار ہم جن کو سمجھتے تھے یہ مفتی اعظم ہیں، ہمارا خیال تھا یہ حضرت اقدس ہیں، شیخ المحدثین ہیں، ہم انہیں بڑا مولوی سمجھتے تھے اور وہ ہمیں شرک پہ لگاتے تھے، غیر اللہ کی پوجا پر لگاتے تھے. اور جس کو پتہ چلتا ہے نا وہ مہربانی کرے، پہلے سے بھی خراب کر دیا. اس کا آواز صاف کرو. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، جن کو ہم پہلے بزرگ سمجھتے تھے آج پتہ لگا وہ تو بالکل سفیہونا نرے کھوتے نکلے، وہ تو بالکل گدھے نکلے. ہم تو سمجھتے تھے یہ ہمارا پیر، ہمارا حضرت صاحب اور ہمارا بزرگ، انہوں نے تو ہمارا پورا ایمان تباہ کیا. سفیہونا، سفیہ کہتے ہیں بالکل گدھا، پاگل، کودن، چبل. وہ بالکل چبل نکلے. کانا سفیہونا علی اللہ شططا، یہ تو اللہ پہ جھوٹ بولتے رہے کہ اللہ نے ان بزرگوں کو طاقتیں دے رکھی ہے، یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، یہ داتا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. نہیں تو کم از کم ان کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں ادعو اللہ، کہ اے بابا میری تیرے آگے اور تیری اللہ کے آگے تو اللہ سے کروا دے. یہ تو جناب بڑے بڑے مولوی تھے، بڑے بڑے دارالعلوموں کے مفتی، جامعات کے شیخ الحدیث، ان کے اپنے زمانے کے شیخ التورات والانجیل اور شیخ الزبور، شیخ الصحائف، یہ بڑے بڑے شیوخ. یہ تو ہمیں کہتے تھے کم اللہ براہ راست نہیں سنتا، اللہ تک پہنچنے کے لیے کم از کم ان وسیلہ کی ضرورت ہے، توسل کی ضرورت ہے. اس لیے ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، تم آؤ حضرت عزیر کی قبر پہ
بی بی مریم کے فوٹو کے سامنے حضرت عیسیٰ کو پکارو اور دیگر صالحین ان کی قبروں پہ آ کر ان کو کہو بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے یہ جو ہمیں پٹیاں پڑھاتے تھے آج پتہ لگا بھائی سفی ہونا یہ تو پورے گدھے تھے گدھے، ہم اسے سمجھتے تھے مولوی۔ اے جنوں کو پتہ چل گیا کہ جو قرآن سے ہٹ کے مسئلہ بتاتے اور ہمارا ایمان بگاڑتے تھے وہ سب سفی تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور جن کہتے ہیں یار ہمارا تو گمان ہی نہیں تھا کہ مولوی ہو کر انسان تے جن یہ دونوں یہ اللہ پہ جھوٹ بولیں گے، ہم نے تو سوچا ہی کبھی نہیں تھا کہ یہ ظالم خدا پر جھوٹ بولیں گے۔ اس کے بٹن صاف کرو، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی سب ہیں ہمارے صفی ہونا۔ اللہ شططا، تو اس صورت میں ایک مسئلہ یہ سامنے آیا کہ قرآن مقدس کی دعوت کیا ہے۔ جنات نے قرآن سنا اور وہ دعوت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ قرآن کا اصل موضوع کیا ہے، اصل دعوت کیا ہے۔ یاد رکھنا قرآن مقدس کی اصل دعوت ہے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور شرک کی نفی۔ قرآن مقدس کی اصل دعوت ہے کہ ہر سعادت مل سکتی ہے تو وہ صرف مسئلہ توحید کو ماننے سے، اور ہر بدبختی آدمی کے سر پہ سوار ہوتی ہے وہ شرک کرنے سے۔ ہر بدبختی، ہر لعنت، یار بالکل خراب کر دیا پہلے سے بھی۔ مراقبہ ہی کرتے رہو۔ ہاں بھئی، ہر بدبختی، ہر بدبختی کی بنیاد شرک ہے اور ہر سعادت کی بنیاد توحید ہے۔ توحید کی برکتیں یہ ہیں کہ توحید جس آدمی نے سچے دل سے اپنا لی اللہ اس کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، بشرطے کہ صرف زبان پہ توحید نہ ہو، دل میں توحید ہو، تو ہر سعادت کا مقناطیس، کھینچنے والی چیز توحید ہے، اور ہر لعنت، ہر بدبختی، ہر محرومی کو کھینچ کے لانے والا چیز شرک ہے۔ جہاں شرک آ گیا وہاں ہر لعنت جمع، اور جہاں توحید آ گئی وہاں اللہ کی ساری رحمتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مقدس انسانیت کو یہی درس دے رہا ہے۔ پورے قرآن کا موضوع یہی مسئلہ رہا، عنوان تعبیر مختلف ہے لیکن مسئلہ یہی ہے جو جنات نے سمجھا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ اللہ کا شریک کسی کو نہیں بنانا۔ یہی قرآن کا مسئلہ ہے۔ شرک کیسے؟ شرک کیا ہے؟ اللہ کی صفت کسی غیر میں مانے، یہ شرک ہے۔ ہر وقت ہر ایک کے حالات کو جاننے والا، یعنی غیب دان، عالم الغیب،
یہ صرف اللہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اب اس صفت میں اگر کسی دوسرے کو شریک کیا کہ میرا پیر، فقیر، زندہ، مردہ، وہ بھی میری ہر حالت کو جانتا ہے اور وہ بھی غیب دان ہے اور ہر وقت ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی زندہ، کوئی مردہ، تو یہ وہ ظالم انسان، اس نے اللہ کی غیب دانی والی صفت مخلوق کو دے دی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ کیا بنے گا؟ مشرک۔ شرک آ گیا، اور جب شرک آیا تو سب عبادتیں برباد، ساری نیکیاں برباد۔ اسی طرح مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، اس کائنات کا نظام چلانا، متصرف فی الکائنات ہونا، کائنات میں تصرف کرنا، کوئی خوش ہے، کوئی غمناک ہے، کسی کے گھر میں خوشی، کسی کے گھر میں غمی، کسی کے گھر میں بیماری، کوئی تندرست ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی تخت پہ جا رہا ہے، کوئی تختے پہ جا رہا ہے، کوئی بھوکا، کوئی سیر شدہ۔ اس کائنات کے جتنا نظام عالم ہے، اس نظام کے ہر ذرہ پر صرف اللہ متصرف، اللہ مختار ہے۔ کسی زندہ یا مردہ کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھا کہ یہ بابا، اس کو بھی اللہ نے طاقتیں دے دی ہیں اور یہ بھی مجھے نفع نقصان مافوق الاسباب پہنچانے پہ قدرت رکھتا ہے، یہ بھی بیٹا دے سکتا ہے، میری زندگی بڑھا سکتا ہے، زندگی کم کر سکتا ہے، ڈوبے بیڑے ترا سکتا ہے، اور یہ بابا اس کو بھی طاقتیں ملی، میری کھوٹی قسمت کھری کر سکتا ہے اور میرے اولاد دے سکتا ہے یا دلوا سکتا ہے اور میرے حالات ٹھیک کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ کسی پیر، فقیر، زندہ، مردہ کے بارے میں رکھا ذاتی یا عطائی طور پہ، تو یہ مشرک ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا مشرک۔ کیوں کہ شرک کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی شان میں کسی اور کو بھی شریک کرے، اللہ کی صفت میں کسی اور کے اندر وہ صفت مانے، یہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات مانے یا اللہ کی صفت جیسی کسی کی صفت مانے، تو ہر ایک کی مشکلیں حل کرنا یہ کس کی شان ہے؟ حاجتیں پوری کرنا یہ کس کی شان ہے؟ داتا ہونا یہ کس کی شان ہے؟ صرف اللہ کی۔ اگر یہ صفت کسی مخلوق میں مانی تو یہ شخص مشرک ہو گیا، اور مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اسی طرح بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کی شان ہے، بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کی شان۔ انہو هو السمیع العلیم، انہو هو السمیع، اللہ ہی ہے بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے دیکھنے والا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، پکارے سننا، ان ربی، یہ صرف میرے رب کا خاصہ ہے، میرا رب ہی ہے جو پکاروں کو سننے والا، دعاؤں کو سننے والا۔ اور فرمایا انکا انت السمیع العلیم، اللہ ہی ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا، بغیر اسباب کے سننے والا، اور ہر ایک کے حالات کو جاننے والا۔ یہ شان صرف اللہ کی ہے۔ اگر یہ صفت کسی نبی میں مانے، ولی میں مانے، پیر فقیر میں مانے، اور عقیدہ یہ رکھے کہ کوئی بزرگ، کوئی پیر
بغیر اسباب کے میری بات کو سنتا ہے، بغیر اسباب کے میری پکار کو سنتا ہے، تو وہ ہو گیا مشرک، اور مشرک ہو گیا تو ساری لعنتوں کا مرکز بن گیا۔ وہ آدمی مشرک ہے، اور مشرک کا کوئی عمل قابل قبول، یہی قرآن کی دعوت ہے، لن نشرک بربنا احدا، یہی جنہوں نے سمجھا۔ تو آج دیکھیں کہ اللہ کے سوا کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بغیر اسباب کے سنتا ہے، یہ شرک ہے۔ جو مر جائے اس کے سننے کے اسباب ہیں، اس کے سننے کے اسباب نہیں۔ لہذا کسی پیغمبر کے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے بعد مافوق الاسباب سننے کا قائل ہو، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پہ عادتاً سما کا، مافوق الاسباب سما کا اگر قائل ہے تو یہ پکا ابو جہل کی طرح مشرک ہے، اور مشرک کا کوئی عمل اللہ کی دربار میں قبول نہیں ہو سکتا۔ یہی شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کی شان ہے، ان الحکم الا للہ، حاکم ہونا یہ اللہ کی شان ہے۔ ان الحکم الا للہ، حاکم صرف اللہ، لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم حقیقی نہیں۔ حکم دینا، قانون دینا، نظام دینا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابل کسی کا حکم ماننا، اللہ کے حکومت کے مقابل ایسی حکومت ماننا جو کتاب و سنت کے سری بغاوت پہ مبنی ہو، جو کتاب و سنت کے متصادم پر مبنی ہو، ایسا فیصلہ ماننا، یہ ہے شرک فی الحاکمیت۔ شرک فی الحاکمیت، کیونکہ حقیقی حاکم کون ہے؟ صرف اللہ۔ پیغمبر کا حکم اس لحاظ سے ہے کہ پیغمبر اللہ کے حکم کے شارع ہیں، بیان کرنے والے ہیں، اور فقہاء، قضات، امراء، امیر المومنین، ان حکام مجازیہ، یہ سب مجازی حکام ہیں، ان کا فیصلہ ماننا اس حیثیت سے ہے کہ یہ حضرات حکم الہی کا اجرا کرنے والے اور اسی کی تشریح کرنے والے، اسی کی توضیح کرنے والے ہیں، ورنہ حاکم حقیقی وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حاکم حقیقی نہیں، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ فرمایا لا یشرکو فی حکم ہی احدا، اللہ اپنی حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور فرمایا اللہ کے قانون کے مقابلہ میں، اللہ کے نظام کے مقابلہ میں کسی قانون پہ مطمئن ہوا، ایسا قانون جو اللہ کے قانون سے متصادم، اللہ کے قانون کے متوازی، اللہ کے قانون کے مقابل کسی سسٹم کے تحت ہو، چاہے اس کا نام مغربیت ہو، چاہے اس کا نام ظلمت جمہوریت ہو، چاہے اس کا نام بت پرستی ہو، چاہے اس کا نام تابوت کی عبادت ہو، چاہے اس کا نام دجالی نظام کی پیروکاری ہو، چاہے اس کا نام ظلمان اور ظلم و حرمان کی پیروی ہو، چاہے اس کا نام صلیبیت، صہیونیت کے سایوں کی غلامی ہو، ہر وہ قانون جو کتاب و سنت کے مد مقابل آئے گا، کتاب و سنت سے ٹکرائے گا، وہ قانون کفر ہوگا، اور اس قانون کو حق سمجھنے والا بھی پکا مشرک ہوگا۔
قرآن یہی مسئلہ بتانے آیا کہ شرک نہیں کرنا۔ رمضان کا پیغام ہے شرک، کیونکہ رمضان کا پیغام قرآن ہے، اور قرآن کا پیغام ہے لوگوں شرک نہیں کرنا، اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں کرنا کسی کو بھی۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں یہود و نصارہ انہوں نے شرک کی رائے اختیار کی۔ ان کا ایک شرک یہ بھی تھا کہ ایک طرف اللہ کی کتاب کا قانون ہوتا تھا، دوسری طرف مولوی کی کتاب آ جاتی تھی، مولوی کے دستخط آ جاتے تھے، مولوی کا رسالہ، وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے تھے اور مولوی کی کتاب کو سینے سے لگا لیتے تھے۔ اس لیے کتاب اللہ براء ظہورہم پیچھے پھینکا۔ آج بالکل وہی کام ہے، اور اس کو بھی قرآن نے شرک کہا کہ اللہ کی کتاب کے مقابل المحند پہ ایمان رکھنے والا قطعی اور کٹر مشرک ہے۔ اللہ کی کتاب کے مقابل وہ آئے حضرت عدی نبی کریم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے آ کر ایک شکایت کی۔ شکایت یہ کی کہ اللہ کے رسول، قرآن نے ہم پہ ایک الزام لگایا کہ ہم لوگ اپنے مولویوں اور پیروں کو رب مانتے تھے۔ یہ بات سننے والی ہے، حالانکہ ہم تو اپنے مولوی پیر کو رب کبھی بھی نہیں کہتے، انہیں تو ہم الہ نہیں کہتے، رب نہیں کہتے۔ قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارہم رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے مولویوں پیروں کو اللہ کے سوا رب بنایا۔ یہ قرآن میں ہے، حالانکہ ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا۔ یہ سوال سمجھنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عدی بتا کہ ایک طرف خدا کے کتاب کا فیصلہ ہوتا تھا، اللہ کی کتاب ایک چیز کو حلال کہتی تھی، مولوی اسے حرام کہتا تھا۔ کس کی مانتے تھے؟ انہوں نے کہا جی مانتے تو اپنے حضرت صاحب کی تھے، مولوی صاحب کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی ہے ان کو الہ ماننا، ان کو رب ماننا، ان کو الہ ماننا، کہ ایک کتاب اللہ ایک مسئلہ بتائے اور ملا اور پیر اس کے مقابل متصادم دوسرا مسئلہ بتائے۔ اب مولوی پیر کی ماننا اور کتاب اللہ کو چھوڑنا، یہ کیا بنے گا؟ مولوی اور پیر کو الہ بنانا، مولوی اور پیر کو الہ بنانا۔ اور جب مولوی اور پیر کو الہ بنایا تو یہ بن گیا مشرک۔ اس لیے اللہ کے قانون کے مقابل اگر انگریز کا قانون مانا، اللہ کی کتاب و سنت کے مسئلہ کے مقابل اگر طاغوتی نظام دجال کا قانون اس پہ مانا، تو پھر دجال کو کیا مانا؟ اپنا الہ مانا، طاغوت کو اپنا الہ مانا، پھر امریکہ کو اپنا الہ مانا، پھر اقوام متحدہ کو اپنا الہ مانا۔ جب قرآن کے مقابل کسی چیز کو لے گا تو اس کو رب بنایا، اس کو الہ بنایا۔ قرآن کے مد مقابل کسی شخصیت کو لے، اس کو الہ بنایا، کسی نظام کو لے، اس کو الہ بنایا، اور جب اس کو الہ بنا لیا تو اس کا لا الہ الا اللہ کا یہ منکر ہو گیا۔ اور قرآن پورے کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں۔
پھر تو یہودی عیسائی بہتر رہ گئے، انہوں نے شریک کس کو بنایا؟ حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو، اور تم آج کے کالے انگریز دجال کانے کو خدا کا شریک بنا رہے ہو۔ ان کی شخصیات بھی دیکھو، اور اسی طرح نیچے طبقہ، نظم سے لے کے نیچے تک طبقہ۔ بہرحال شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم میں کسی کو شریک ماننا۔ حاکم اللہ ہے، چاہے وہ امور تکوینیہ ہوں، اس کائنات کے امور یا شرعی امور ہوں، اس میں حاکمیت صرف رب العالمین کی ہے، اور کوئی حاکم اعلیٰ نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں مانے گا اس وقت تک مسلمان نہیں، یہ مشرک رہے گا۔ تو بہرحال میں نے چند باتیں ذکر کی کہ قرآن کا مضمون، یہ جو تحفہ رمضان ہے، اس کا اصل ہدف، اصل مضمون ہے یہ بات بتانا کہ لوگوں، دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں یہ اللہ کی توحید میں ہیں، اور دنیا اور آخرت کی ساری لعنتیں یہ شرک میں ہیں۔ جو مشرک ہے وہ لعنتوں کا مرکز ہے، اسی لیے فرمایا مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول ہے ہی پلید۔ انما المشرکون نجس، ہر گندگی پانی سے صاف ہوتی ہے، لیکن شرک والا گند ایسا ہے اگر 7 سمندر یہ بھی اس کے اوپر بہا دیے جائیں تب بھی پاک نہیں ہوگا، جب تک دل سے شرک کا کتا نہیں نکالے گا، شرکیہ عقیدہ نہیں نکالے گا۔ 7 سمندر اس پہ انڈیل دو، یہ تب تک پلیت رہے گا جب تک، ہاں تو میں کہا دنیا کے سارے پانی بہاؤ، دل پاک نہیں ہوگا۔ دل پاک کرنے والی کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے، کیونکہ قرآن اس دل کو دھو دیتا ہے۔ قرآن مسئلہ توحید کو اس دل میں چمکا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ قرآن کا ایک لمبا موضوع کہ ساری برکتیں توحید سے ملتی ہے۔ وہ دیکھیں 80 سال کا بوڑھا آ گیا، بڑا گناہگار، بڑا سیاہکار، اور صرف چند سیکنڈ، چند لمحات مسئلہ توحید کی سیڈ پہ سینہ لا کر کھڑا ہو گیا۔ 80 سال کے گناہ بھی دیکھے، کفر شرک میں زندگی گزارنے والا۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ 3 نبی مسئلہ سمجھا رہے تھے، 3 نبی، سارا شہر نبیوں کے مقابلے میں، پورا ایریا 3 پیغمبر مسئلہ سمجھانے والے، اور سارا ایریا پیغمبروں کے مخالف۔ اور یہ عام جٹ سا آدمی، بعض کہتے ہیں یہ مستری تھا، نجار، لکڑی کا کام کرنے والا، علامہ علوسی کہتے ہیں یہ زمیندار تھا، جٹ آدمی تھا، وہ پتہ نہیں کھیتوں سے کام کرنے جا رہا تھا یا آ رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہاں لوگ تو سارے ڈنڈے شنڈے لے کے کٹھے ہیں، ڈنڈے کلاڑیاں لے کے کٹھے ہیں، اس نے بھی غور کیا بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب غور کیا اس نے دیکھا یہ 3 آدمی، یہ تو وہی ہے جو مسئلہ توحید بیان کرنے والے، 3 اللہ کے نبی، اور سارا ایریا ان کو مٹانے کے لیے اکٹھا۔ مشرک کٹھے بڑے جلدی ہوتی ہیں، تھوڑا ایک گیدڑ کی طرح آواز نکالے، سارے مشرک کٹھے، ایک نوک، اور تم جو مواحد ہو
تم کو کوئی جتنا بھی بلاتا رہے ماشاءاللہ توحید میں پکے ہو، اس لیے عمل کی اتنی خاص تمہیں ضرورت نہیں۔ شیطان نے صحیح پٹی پڑھائی کہ توحید میں پکا ہو جاؤ، عمل سے فارغ۔ مشرکوں کو شیطان نے دوسری طرف لگایا کہ تو اولیاء کو ماننے والا ہے، تو عاشق ہے، کر پترا عمل کر، رات کو اٹھ تہجد پڑھ، اشراق پڑھ، ابابین پڑھ، کر عبادت، تو بڑا نیک ہے، بڑا اولیاء اللہ کو ماننے والا، تیری باتیں بڑی قبول منظور۔ مشرک نے شیطان نے مشرک کی مت میں اسے پتہ ہے یہ تہجد پڑھے تب بھی اس پہ لعنت آئے گی، یہ روزے رکھے تب بھی اس پہ لعنت آئے گی، اس لیے یہ بات سمجھ لو بغیر عقیدہ کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا بیان کر دیا کہ وہ آدمی ہے بالکل ڈٹ سا آدمی، مولوی بھی نہیں۔ اس نے جب دیکھا تو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، اس نے کہا یار ذرا سنوں تو صحیح یہ کیا کہتی، اور جہاں کھڑا تھا سامان ڈالا اور دوڑ پڑا، بھاگ پڑا۔ اللہ کو وہاں سے اس کے ساتھ پیار ہو گئی، ہر چیز چھوڑ کے بھاگا۔ جاء رجل من اقصى المدینہ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، یہ عام آدمی ہے بھائی، اس نے کوئی چلا نہیں کاٹا، نہ چلا لگایا ہے، نہ سے روزے والا، یہ بس اب تیار ہو رہا ہے، دیکھو ولایت کیسے ملتی ہے۔ ابھی اس کے قدم اٹھے، اس کے اٹھنے والے قدموں کی تصویر بھی اللہ نے قرآن میں کھینچ کے رکھ دی، اتنا اللہ کا محبوب ہو گیا۔ اب آیا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ یسعیٰ دوڑ رہا تھا، سامان ڈال دیا، دوڑتے ہوئے آ پہنچا جہاں اللہ کے نبی تھے۔ تین آگے ہو کر کہتا ہے انبیاء، تین نبیوں سے بھی آگے کھڑا ہو گیا اور سینہ تان کے کہتا ہے او مشرکو، پہلے بات سنی کہ یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے تین نبی یہ آواز لگا رہے ہیں کہ کائنات والو اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، پکاریں سننے والا کوئی نہیں، اور پوری کائنات میں ایسا کوئی بھی نہیں جو پکار کے لائق ہو۔ جن کو مشرک پکارتے ہیں یہ نہ پکارے سن سکتے ہیں، چاہے قبروں کے اوپر جا کے پکارو، چاہے دور سے پکارو، نہ سنتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ کروا سکتے ہیں، یہ اللہ سے کروا بھی نہیں سکتے، اور ان کو طاقتیں بھی نہیں ملی، یہ کر بھی نہیں سکتے۔ اس نے پورا مسئلہ سنا، یہ سنا، پھر اس نے دیکھا اپنے شہر والوں کی طرف، سارا شہر اکٹھا ہے، جس میں چودھری بھی، ملک بھی، خان بھی، یہ بڈیرے لوگ، ان کا مسلمان ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ غریب آدمی مسلمان ہوگا تو مخلص بن جائے گا، لیکن چودھری صاحبان، ملک صاحبان، خان صاحبان، بڈیرے صاحبان، ان کے اندر توحید کا اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر مانیں گے بھی صحیح تو ان کا ایمان اوپر رہ جاتا ہے۔ ہاں جس پہ اللہ رحمت کر دے وہ الگ مسئلہ ہے، اللہ بعض پہ رحمت کر کے انہیں اپنے دین کا پکا خادم بنا دیتا ہے، لیکن اکثریت سرمایہ داروں کی وہ فرعون کی طرح آکڑی رہتی ہے۔ ہر پیغمبر کے مقابل آنے والے قال الملأ الذین کفروا من قومہ، یہی خان، سردار، سرمایہ دار، بڑے بڑے پیٹوں والے، بڑی بڑی پیٹیوں والے، یہ ہر پیغمبر کے مخالف رہے۔ تو بہرحال اس نے آ کر دیکھا ساری دنیا ایک طرف ہے،
اس علاقے کی وڈیرے بھی انبیاء کے خلاف، سرمایہ دار بھی سارے 2-3 نبیوں کے خلاف، اس نے سب کچھ دیکھ کر، ہے بھی غریب آدمی لیکن مسئلہ سمجھ گیا، اور جب غریب کو مسئلہ سمجھ آئے وہ جان دے دیتا ہے، مسئلے سے نہیں پیچھے ہٹتا۔ عام آدمی کو مسئلہ سمجھ آ جائے وہ جان دے دے گا، مسئلہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا، یہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی بات مانو، ان کی بات سنو۔ یہ کیسے رسول کیا کہتی ہیں؟ فرمایا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان انبیاء کی دعوت مانو، یہ ہیں بھی سچے، بالکل حق پہ ہیں، مہتدون، یہ ہیں بھی ہدایت یافتہ۔ ان کا جو مسئلہ ہے کہ پکارے سننے والا اللہ، ان کا جو مسئلہ ہے کہ غیب جاننے والا اللہ، ان کا جو مسئلہ ہے کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اللہ، ان کا جو مسئلہ کہ ساری کائنات اللہ کے دروازے پر مانگت ہے، پنن والے مانگنے والے ہیں، جھولیاں بھرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ یہ جو ان کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ عقل کے بھی مطابق ہے، فطرت کے بھی مطابق ہے، ہم مہتدون، یہ پکے ہیں بھی ہدایت یافتہ۔ یہی مسئلہ عقل کو بھی لگتا ہے، یہی مسئلہ فطرت کو بھی لگتا ہے، ورنہ جب اللہ پکڑتا ہے سخت بیمار ہو گیا، ادھر بری امام گیا، ادھر گولڑے گیا، ادھر بہو سلطان گیا، ادھر پشاور بابا پھر آیا، ادھر لاہور گیا، ادھر کراچی گیا، ادھر غازی عباس کے نام کے بکرے، حضرت حسین کے نام پہ چھترے، یہ سارے کرا کرو کے، اور لگ گیا نا اڑیک کا، جنگل میں پھنس گیا، اب پڑا ہے چارپائی پر، اس کے پاس جاؤ جناب کی حال ہے، آج کل کدھر کا پروگرام ہے؟ تو کیا کہتے ہیں ہن اللہ والی گلی ہے، اب کیا ہے اللہ والی گلی، بابے بڑا پھراؤں پر فروغ کوئی نہیں آیا، بری امام بھی گیا فروغ کوئی نہیں آیا، فلاں بھی گیا فروغ کوئی نہیں آیا، اب اس کو فروغ لگے گا، کہتے ہیں مجھے کہیں آرام نہیں آیا، اب کرنے والا کون ہے؟ یہ آیا ہے اصل فطرت پر، اصل تباہ پر، کہ جب جھپیڑے لگ گئے اللہ نے اپنی مشکلات کی چکی میں پیسا، اب اپنے اقرار سے کہتا ہے یار یہاں بابے شابے کا کام نہیں ہے، اب میرا مشکل کشا کون ہے، اب حاجت روا کون ہے؟ لیکن پنجابی والے کہتے ہیں بھیڑاں دودھ دیتا بچے مینگنا پا کے، بھیڑ نے دودھ دیا لیکن اپنا وہ سارا گودا بھی ساتھ ملا دیا، مینگنیاں بھی ساتھ ملا دی، بھیڑ جب دودھ دینے لگے تو 4-5 مینگنیاں بھی اس میں ڈال دیتی ہے، دودھ دیا۔ اس بے ایمان نے ہر غیر اللہ کو پکارا، کبھی جا علی مدد، کبھی جا عباس مدد، یا کبھی جا بری مدد، یہ ساری کائنات میں پھر کر پکارتا رہا۔ آج جب جھپیڑا لگ گیا اور صحیح پھنس گیا، اب اقرار کرتا ہے یار اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کیا کہتے ہیں آپ اللہ والی گلی ہے، اللہ ہی بچاوے تو بچا سکتا ہے اور کوئی نہ، یہ ہے مہتدون۔ رسولوں کی دعوت فطرت کے مطابق ہے، انبیاء کی دعوت اگر آدمی ضد نہ کرے، عقل کے اندر سوچے
عقل بھی یہی کہتا ہے، فطرت سوچے، فطرت بھی یہی کہتی ہے، اور ضدی کا علاج نہیں ہوتا۔ تو یہ آدمی سمجھ گیا، دعوت بھی دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں اور دوسری بات کہ یہ جو دائی ہے اس کو بھی سوچو، یہ کسی سے فیس بھی نہیں مانگ رہا، فیس بھی نہیں مانگ رہا، اس لیے اس کی دعوت کو مانو۔ اس لیے کہ جو فیسوں والے خطیب ہوتے ہیں، رینٹ والے، ان کے اندر خود ایمان نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو ایمان کی دعوت کیسے دیں گے؟ جو اپنی خطابت کو تجارت بنانے والے ہیں، جو اپنی خطابت کو کاروبار بنانے والے ہیں، اور مسئلہ توحید سے ان کی زبانیں گنگ ہیں، ان کا مقصد صرف دنیا ذلیل کمانا، دنیا حقیر کمانا، اور انہوں نے خطابت کو مارکیٹ بنا رکھا ہے، جدھر گئے پیسے طے کر کے اتنے پیسے تھے، اتنے پیسے، یہ سارے تاجر، یہ سارے 2 نمبر، یہ ان کے اپنے اندر ایمان نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو کیا ایمان کی دعوت دیں گے؟ ایمان کی دعوت وہ دے سکتا ہے من لا یسألکم اجرا، جو دعوت بھی بیان کر رہے ہیں اور فیس بھی نہیں لیتے، چندہ بھی نہیں لیتے، فیس بھی نہیں لیتے، یہ بہم محتدون۔ آگے اس نے مسئلہ بیان کیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، جو مسئلہ رسول بیان کر رہے تھے، وہی مسئلہ رسولوں سے لے کر اس نے ترجمانی کرنی شروع کر دی، اور وہ مسئلہ یہ تھا، مَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں صرف اس کو کیوں نہ پکاروں، میں صرف اس کو کیوں نہ پکاروں، مَا لِيَ لا اعبد، میں صرف اس کو کیوں نہ پکاروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ سادی سی دلیل، کسی پیر نے مجھے پیدا نہیں کیا، کسی فقیر نے مجھے پیدا نہیں کیا، مجھے پیدا کرنے والا اللہ، تو پکاروں کے لائق بھی صرف اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، تو منت منوتی کے لائق بھی صرف اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، تو غیب دان مختار کل بھی صرف اللہ۔ یہ سادی سی دلیل ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کسی پیر نے نہیں پیدا کیا، پیدا کس نے کیا ہے؟ صرف اللہ۔ تو پھر میری حاجتوں کا حاجت روا بھی اللہ، اور پکاریں سننے والا بھی اللہ۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فرمایا یہاں رہو گے بھی نہیں، اللہ کے پاس جاؤ گے۔ آگے یہ چونکہ ولی اللہ تھا، اور سچا ولی وہ ہوتا ہے، یہ اب ولی اللہ بن گیا، چند منٹوں میں ولی اللہ بن گیا۔ ولایت توحید کو مان کر بیان کرنے کا نام نہیں، اسی کا نام ولایت ہے، چلوں شلوں سے نہیں ہوتا۔ پرانا کنہ 6 مہینے غسل نہیں کیا، او مستے لیلے کی طرح بدبو آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ یہ ولی اللہ ہے۔ ہاں، غسل نہیں، گندا، اور نالیوں سے گند اٹھا کے کھاتے، کہتے یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ گندگی کھا رہا ہے، تو کہتے پہنچی ہوئی، کہاں پہنچی ہوئی سرکار ہے؟ اس کا اتنا عقل نہیں کہ پاک پلید کو نہیں جانتا، وہ تجھے بیٹے دے گا، اور تیری وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو یہ یوں مشرک کی مت ماری ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اولیاء اللہ بن گئے، مسئلہ مان کے۔ چند سیکنڈ لگے، پہلے دشمن تھا، اب یہ اللہ کا ولی ہے، بہت بڑا ولی۔ آگے اور ولی سچا وہ ہوتا ہے جو مسئلہ بھی بیان کرے تے فتویٰ بھی ٹھوک کے لگائے، جو فتویٰ بھی، اونچا بولو، جو فتویٰ بھی ٹھوک وجہ کے لاوے، کڑاکے دار فتویٰ لگائے، اور جو دوست بزرگ کر کے چلا جائے وہ پورا ابلیس ہے، مسئلہ بیان نہیں کرتا، فتویٰ نہیں لگاتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ قرآن جن اولیاء کا تعارف کراتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، کوئی گول مول نہیں، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا،
اور پنڈی اسلام آباد میں جاؤ سب سے بڑی دکان اسی کی ہوگی، مکان سے کچھ نہیں ہوتا۔ جی 15 سے آگے چلے جاؤ سب سے بڑی کوٹھی اسی کی ہوگی، جو لوگوں کے سامنے صوفی بن کے دکان کے کچھ نہیں، مکان سارا بڑی بلڈنگ یہی بنا کے بیٹھا ہوتا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا گھنڈی سے نیچے ایمان ہے ہی نہیں، صرف یہاں کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی کی خبر ہے، وہ تو غلط نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ایسا ٹولہ آئے گا، سروں گونے مچھا منیاں اور سارے، اور لا یتجاوز حناجرہم، ان کا ایمان اس سے اوپر اوپر رہے گا، نیچے نہیں ہوگا۔ خیر بہرحال چھوڑو، وقت بالکل ختم ہو گیا۔ وہ آیا اور بلی، اور مسئلہ کیا بیان کرتا ہے، اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کے سوا ایسوں کو پکاروں، ایسوں کو مشکل کشا سمجھوں؟ یہ جملہ سننا ہے، پوری توحید سمجھ آئے گی اور پورے شرک کی حقیقت۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، بے ضرن، کوئی بیماری، کوئی دکھڑا، کوئی دکھ رحمان مجھے دینا چاہے، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا۔ اور جن بابوں کی قبروں کے پر تم کھڑے ہو اور جن کو تم پکار رہے ہو، اللہ کی قسم یہ ذرا بھر بھی اللہ سے مجھے چھڑا نہیں سکتے۔ اگر اللہ مجھے پکڑ لے اور یہ سفارشیں کریں سارے مل کر مجھے چھڑانا چاہیں، یہ چھڑا نہیں سکتے۔ مشرک یہی کہتا ہے کہ خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کا ولی کہتا ہے اگر اللہ مجھے پکڑے بے ضرن، کوئی بیماری دکھ دے دے، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، ان بابوں کی سفارش مجھے چھڑا نہیں سکتی، یہ بابے مجھے چھڑا نہیں سکتے۔ ہے یہ عقیدہ؟ آج مشرک یہی کہتے ہیں نا کہ چھڑاتی ہیں، یہ کر نہیں سکتے تو کروا سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں، پہلے اس جڑ پہ رمبا رکھا، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، اور نہ وہ خود چھڑا سکتے ہیں نہ اللہ سے چھڑوا سکتے ہیں، نہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں کہیں چھپا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا او قوم والو تم پکے کافر ہو، تم کیا ہو؟ جو تمہارا جو عقیدہ ہے کہ یہ قبروں والے سنتے بھی ہیں، سفارشیں کرتے بھی ہیں، کر دیتے ہیں یا کروا لیتے ہیں، تم پکے بے ایمان، پکے گمراہ اور پکے کافر ہو۔ اگر میں بھی انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں بھی ان کو پکارنے لگ جاؤں جیسے تم پکار رہے ہو، تم کھلے کافر ہو، چٹے کافر ہو، دھوتے ہوئے کافر ہو، ہیں بہت پکے کافر ہو۔ اگر میں بھی یہ کام شروع کر دوں تو میں بھی کھلا کافر بن جاؤں گا۔ انی اذا لفی ضلال مبین۔ جب یہ فتویٰ لگا اور مسئلہ بیان ہوا، ساری قوم اٹھی، انہوں نے کہا ان انبیاء کی بات بعد میں کریں گے، پہلے ذرا یہ جو ہمارا بستی والا کھڑا ہے نا بڈھا، اس کا پہلے علاج کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسے آنکھیں نکالی، کہا خبردار بڈھے، تو بھی ان وہابیوں کے ساتھ مل گیا، اے مماتیوں کے ساتھ، اے ان کے ساتھ مل گیا، کون ہے تو؟ اس نے کہا خبردار، میں ہوں غریب بڈھا، لیکن جب ایمان آ جائے تو پھر تقیہ نہیں رہتا، ایمان اور تقیہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ساری قوم نے آنکھیں نکالی اور گھورنے لگ گئی،
اوے تو بڑھیا کدھر چلے، تو کیسے تجھے ڈھا لگ گئی، تو کیسے خراب ہوا؟ اس نے کہا ہاں ہاں انی آمنت بربکم فاسمعون، فاسمعون سن لو مشرکو، اور سن لو اللہ کے نبیو تم بھی، تم میرے ایمان کے گواہ بن جانا، اور سنو مشرکو، جب آدمی کو ایمان نصیب ہو جائے پھر ایمان چھپتا نہیں ہے، ایمان کی خوشبو پھیلنے لگتی ہے، ایمان کی بہار، وہ ایمان کی بہار پھر پھیلنے لگتی ہے، اندر توحید و زبان چپ نہیں رہتی، اندر توحید و چہرہ خاموش نہیں رہتا، اس لیے کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے رب کے ساتھ، سنو، دل کی کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، بس اتنی بات ہوئی۔ اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، ساری قوم اس پہ پڑ گئی، مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابن عباس کہتے ہیں قوم نے اس کو پاؤں بوٹوں کے نیچے، پاؤں کے نیچے روندنا شروع کر دیا، وہ نیچے روندا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی آنتیں بھی اس کے پیٹ سے باہر نکل گئیں، اور انہوں نے اوپر لتاڑنا شروع کیا۔ اب خیال کر توحید کی برکتیں آ رہی ہیں کہ چلا تھا بستی سے، چند سیکنڈوں میں اللہ کا محبوب بن گیا، ادھر اس کا وجود ان کے پاؤں کے نیچے رگڑے کھا رہا ہے، ادھر سے اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا، جنت کا دروازہ کھول کے اس کی آنکھوں کے پردے ہٹا کے یہ زمین کے اندر اوپر جنت کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اوپر حکم ہوا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، آؤ میرا بندیا، روزہ ایک نہیں رکھا، نمازیں کوئی نہیں پڑھی، کچھ ذکر اذکار بھی کچھ بھی نہیں، عمل کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، ابھی مسئلہ مانا، ابھی بیان کیا، صرف 4 5 6 تمہارے منٹوں کی بات ہے، صرف ابھی تقریر کی، چند لفظ کہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی جنجال نہیں بھگتنے پڑے، کوئی چلے کشی نہیں، کپڑے اتار کے پانیوں میں چلے نہیں، کوئی گند نہیں کھانا پڑا، کوئی کچھ نہیں، خدا کی قسم چند سیکنڈ گزرے، ابھی اس کا وجود تو ان کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کی روح کو حکم دیا قیل ادخل الجنہ، آؤ میرا بلیا، تیرا وجود رہے گا زمین میں، قبر اس کی انطاکیہ شہر میں، اس زمین کے نیچے رہے گی، انہوں نے اس کو جلایا بھی اور اس کے وجود کی بے حرمتی کی، ادھر اس کی روح جنت میں پہنچ گئی، قیل ادخل الجنہ، اب جنت میں پہنچ کے اس نے برکات توحید کو بیان کیا، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، یا لیت قومی، آئیو میری بھولی قوم، آئیو میری بھولی قوم، تم نے کیا کیا؟ کاش تمہیں اس مسئلے کی قیمت کا پتہ ہوتا، کاش تمہیں اس مسئلے کی برکات کا پتہ ہوتا، کاش تمہیں اس مسئلے کی عظمت کا پتہ ہوتا، جس مسئلے بما غفر علی، بما غفر علی، بما غفر علی، یہ بات سب بھی آئے، مطلب کیا؟ او بھولی قوم، تم نے تو مجھے مار دیا، کاش تمہیں پتہ ہوتا جو میں نے مسئلہ بیان کیا، اور جس مسئلے کی وجہ سے کر کے، جس مسئلے کے سبب سے اللہ نے میرے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے، بما غفر علی ربی،
وہ مسئلے کی وجہ سے میرے گناہ بھی معاف ہو گئے، اور صرف گناہ نہیں معاف ہوئے، میری محنتیں تو کوئی بھی نہیں تھی، میں نے تو کوئی محنتیں نہیں کی تھی، لیکن کیا کیا میرے اللہ نے؟ اس مسئلے کی عزت کرتے ہوئے جعلنی من المکرمین، اکرمنی نہیں کہا، اکرمنی کا معنی اللہ نے میرا اکرام کیا، سمجھ نہ آتا کیا اکرام کیا، فرمایا نہیں، جعلنی، اللہ کے ہاں وہ لوگ جو انبیاء کی فہرست تھی، اولیاء کی فہرست تھی، شہیدوں کے نام رجسٹر تھے، ان کے لیے جنت کے جو کمرے سپیشلسٹ تھے، اللہ نے مجھے اس طرح عزت دی، انہی میں سے کر دیا۔ وہ جو انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، ان کے درجات تھے، ایک 5-10 منٹ کی محنت کی، اور محنت بھی صرف کیا کی؟ سجدہ ایک نہیں، رکوع ایک نہیں، تسبیح ایک نہیں، روزہ ایک نہیں، کچھ بھی اس کے پلے میں نہیں، لیکن اللہ کی توحید پہ پک گیا، ڈٹ گیا، اپنا خون بہا دیا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اوے کائنات والو، ساری برکتیں ملتی ہیں توحید کی وجہ سے، ساری برکات ملتی ہیں توحید کی وجہ سے، سارے انعامات ملتے ہیں توحید کی وجہ سے، اور ساری لعنتیں ملتی ہیں شرک کی وجہ سے۔ یہی قرآن کی دعوت ہے۔ میں نے اعتکاف کے سلسلہ میں اعلان کیا تھا، یہاں جو ساتھی اعتکاف بیٹھنا چاہیں گے انشاءاللہ ان کی خدمت بھی ہوگی، اور یہاں ان کی تربیتی پروگرام بھی ہوگا، نماز، طہارت، عقائد اسلام، موٹے موٹے یہ احکام، ان کی بھی پوری تربیت، تعلیم کا بھی انتظام ہوگا۔ اس لیے یہ چونکہ آخری جمعہ ہے، جو ساتھی اعتکاف میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ جمعہ کی نماز کے بعد مدرسہ کے ناظم صاحب جو ابھی خطبہ دیں گے ان سے اپنا نام درج کرا دیں تاکہ ہم اس کے انتظامات مکمل کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔